سیموئیل کی کتاب تیسواں باب اور کوئی بھی مائک لے بڑے صاف آواز میں کلیئر آواز میں ہاں جی ملکا یہ مائک آپ لے لیں اور 30ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھیے گا 10ویں آیت تک۔ پہلی سیموئیل کی کتاب 30واں باب چیپٹر نمبر 30 پہلی آیت سے 10ویں آیت تک۔ پہلا سیموئیل باب نمبر 30 پہلی آیت سے 10ویں آیت تک خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور ایسا ہوا کہ جب داؤد اور اس کے لوگ تیسرے دن سکلاج میں پہنچے تو دیکھا کہ مالیکیوں نے جنوبی حصہ اور سکلاج پر چڑھائی کر کے سکلاج کو مارا اور آگ سے پھونک دیا، اور عورتوں کو اور جتنے چھوٹے بڑے وہاں تھے سب کو اسیر کر لیا ہے۔ انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو لے کر چل دیے تھے۔ سو جب داؤد اور اس کے لوگ شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ شہر آگ سے جلا پڑا ہے اور ان کی بیویاں اور بیٹے اور بیٹیاں اسیر ہو گئی ہیں۔ تب داؤد اور اس کے ساتھ کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے، یہاں تک کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی۔ اور داؤد کی دونوں بیویاں یزرعیلی اخینوئم اور کرملی نابال کی بیوی ابیجیل اسیر ہو گئی تھی، اور داؤد بڑے شکنجہ میں تھا کیونکہ لوگ اسے سنسار کرنے کو کہتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے۔ پر داؤد نے خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا، اور داؤد نے اخیملک کے بیٹے ابیاتر کاہن سے کہا کہ ذرا فود کو یہاں میرے پاس لے آ۔ سو ابیاتر فود کو داؤد کے پاس لے آیا، اور داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ اگر میں اس فوج کا پیچھا کروں تو کیا میں ان کو جا لوں گا؟ اس نے اس سے کہا کہ پیچھا کر، کیونکہ تو یقیناً ان کو جا لے گا اور ضرور سب کچھ چھڑا لائے گا۔ سو داؤد اور وہ 600 آدمی جو اس کے ساتھ تھے چلے اور بسور کی ندی پر پہنچے، جہاں وہ لوگ جو پیچھے چھوڑے گئے ٹھہرے رہے۔ پر داؤد اور 400 آدمی پیچھا کیے چلے گئے، کیونکہ 200 جو ایسے تھک گئے تھے کہ بسور کی ندی کے پار نہ جا سکے پیچھے رہ گئے۔ آمین۔ خدا کے کلام پر خدا کی برکت ہو۔ داؤد کے بارے میں اور آپ جانتے ہیں کہ داؤد خدا کی طرف سے چنا گیا شخص، خدا کی طرف سے بلایا گیا شخص، یسی کا چھوٹا بیٹا، بھیڑ بکریاں چرانے والا۔ اور جب سیموئیل مسح کرنے کے لیے آتا ہے، خدا کہتا ہے کہ یسی کے بیٹے کو مسح کر، وہ نیکسٹ کنگ ہوگا، وہ اگلا بادشاہ ہوگا۔ تو سارے بیٹے آتے ہیں، لیکن داؤد گھر میں نہیں تھا، وہ بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اور اینڈ پر سیموئیل پوچھتا ہے کہ تیرا اور بیٹا بھی ہے؟ کہ سارے بیٹے باری باری آتے ہیں، اور خدا کہتا ہے نو، یہ نہیں ہے جو بادشاہ ہوگا، جو کنگ ہوگا۔ اور پھر جب اسی کہتا ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، اور وہ داؤد تھا، وہ بھیڑ بکریاں چرانے گیا اور وہ واپس آتا ہے، اور خدا کہتا ہے یہی وہ شخص ہے، یہی ہے جس کو میں نے چنا ہے، اور یہ نیکسٹ اسرائیل کا کیا ہوگا؟ کنگ ہوگا۔ چھوٹا تھا، بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور خدا نے کہا کہ یہی نیکسٹ جو ہے وہ کنگ ہوگا۔ ہم داؤد کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب یہ اعلان کیا سیموئیل کے ذریعے کہ یہ کنگ ہوگا، تو اس کی زندگی آسان نہیں تھی۔ جو آج میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، آپ داؤد کی ساری زندگی کو دیکھیں، جب تک وہ بادشاہ نہیں، بیٹا بیٹھ جاؤ ابھی آرام سے بیٹھو، جب تک وہ بادشاہ نہیں بن جاتا ہے، اس پوزیشن پر نہیں آتا ہے، اس سے پہلے اس کی زندگی میں ہیون، آپ لوگ آرام سے بیٹھو، اور اس کی زندگی میں مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، سول اس کو مار ڈالنا چاہتا ہے،
اور وہ ساؤل سے کبھی غاروں میں چھپتا ہے، کبھی پہاڑوں میں جا کر چھپتا ہے، کبھی وہ کدھر بھاگتا ہے، کبھی میدانوں میں بھاگتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جب یہ پریئر کرتا ہے، جب یہ ورشپ کرتا ہے، ساؤل کو ایک بری روح آ کر ستانے لگ گئی تھی۔ ساؤل نے خدا کی نافرمانی کی تھی۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جب ہم نافرمانی ہم سے ہوتی ہے، نافرمانی میں ہم رہتے ہیں، نافرمانی کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور ہم معافی نہیں مانگتے اور اس حالت میں رہتی ہے، پاسبل ہے ایول اسپرٹس ہمارے گھر میں آئیں، ایول اسپرٹس آ کر ہمیں تنگ کرنا شروع کریں، ایول اسپرٹس، بری روحیں، ناپاک روحیں ہمارے بزنس میں آ جائیں، ہمارے بچوں کے خلاف آ جائیں، ہمارے خاندانوں کے خلاف آ جائیں اور ہم بے اطمینان رہنا شروع کر دیں۔ بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں ہوتی، میں ایماندار ہوں، میں چرچ ہوں، میں کلیسیا ہوں، میں چرچ بھی جاتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، لیکن نافرمانی کیونکہ ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ڈسکانٹینٹ رہتے ہیں۔ کبھی ایسی حالت ہوئی، کبھی ایسے حالات ہوئے کہ آپ چرچ بھی آتے ہیں، پریئر بھی کرتے ہیں اور ساتھ نافرمانی بھی ہے اور اطمینان نہیں ہے، رات کو نیند اچھی نہیں آتی ہے، اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں نافرمان ہیں۔ اور جب بری روح آ کر ساؤل کو ستاتی تھی، داؤد بربت پلے کرتا، بجاتا تھا اور لکھا ہے بری روح سے چھوڑے۔ پھر بھی ساؤل داؤد کو مار ڈالنا چاہتا تھا کیونکہ خدا نے یہ اعلان کر دیا تھا نیکسٹ کنگ جو ہے وہ ساؤل نہیں، اس کا بیٹا یونتن نہیں، بلکہ کون ہوگا؟ داؤد ہوگا۔ اور داؤد کی زندگی میں دیکھیں وہ بھاگ رہا ہے، بھائیوں نے اسے رد کر دیا۔ ایون داؤد نے ایک بڑی فتح حاصل کی، اور وہ فتح کون سی تھی؟ جاتی جولیت کو مارنے کی فتح۔ اور عورتیں یہ بھی اس کے لیے گالیاں، ساؤل نے ہزاروں کو مارا لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا، لیکن یہ شخص پھر بھی بھاگتا پھر رہا ہے۔ اور تقریباً 12-13 سال اس کی زندگی، پہلے اعلان کر دیا گیا تھا کہ یہ کنگ ہے، خدا نے اعلان کیا تھا، داؤد کو خدا نے بلایا تھا، داؤد کو مسا خدا نے کیا تھا، تیل اس پر خدا کی طرف سے شمول نے اس پر لگایا تھا، اس کو مسا خدا کی طرف سے، چنا خدا کی طرف سے، بلایا خدا کی طرف سے، لیکن پھر بھی بادشاہ بننے کے وقت تک وہ دکھوں میں، تکلیفوں میں، سٹرگلز میں، مشکلوں میں، اور کبھی وہ ادھر بھاگ رہا ہے اور کبھی وہ ادھر بھاگ رہا ہے، یہ اس کی زندگی میں تھا۔ میں اور آپ کلیسیا، میں اور آپ چرچ، میں اور آپ ایماندار خادم، خدمت میں، سنڈے اسکول ٹیچر، کوائر میں، ایلڈر، ڈیکن، اور ہم خدا کے پیچھے چلتے ہیں اور دکھ، اور ہم بھی بھاگ رہے کہیں نہ کہیں، اور کہیں نہ کہیں ابلیس ہمیں مار ڈالنا چاہتا، ہمارے فائنینسز کو مار ڈالنا چاہتا، ہمیں ختم کر دینا چاہتا، ہمارے کاروبار ختم کر دینا چاہتا، ہماری صحت ختم کر دینا چاہتا۔ وجہ کیونکہ آپ کو بلایا ہوا ہے۔ جتنی بڑی بلاہٹ آپ کی ہے، جتنا بڑا بلاوا آپ کا ہے، اتنی ہی بڑی اپوزیشن آپ کی ہوگی، اتنی زیادہ مخالفت آپ کی ہوگی، جتنا خدا نے آپ کو استعمال کرنا ہے۔ سنیں ادھر دیکھ، دھیان کریں، جتنا خدا نے آپ کو استعمال کرنا ہے، جتنا خدا نے آپ کو یوز کرنا ہے، جتنا بڑا بلاوا آپ کا ہے، جتنی بڑی خدمت خدا نے آپ کو دی ہے، اتنی ہی مخالفت آپ کی ہوگی۔ اور ممکن ہے، میں کہہ رہا ہوں ممکن ہے سال لگ جائیں۔ خادم نے پریئر کی، خدا نے آپ سے بات کی، ویژن ملی، آپ کو رویا ملی، خواب میں لوگوں کے ذریعے خدا نے آپ سے کلام کیا، شاید آپ کے ٹیچر نے، آپ کے پاسٹر نے آپ سے کلام کیا، تو خدمت کرے گا۔ خدا نے آپ سے بات کی، تو خدمت کرے گی، تو میرا چنا ہوا، تو میرا بلایا ہوا۔ تیل بھی اس کو لگا دیا گیا تھا، لیکن کتنی مخالفت، کتنا بھاگ رہا ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہم نے پڑھا ہے، اس وقت یہ اپنے ملک میں نہیں تھا، فلسطی جو بائبل میں دشمن رہے ہیں اسرائیلیوں کے، فلسطینیوں کے ملک میں تھا، اور فلسطینیوں کے ملک میں یہ تھا، اور وہاں بادشاہ اکیس تھا جو داؤد کا دوست، اور داؤد اس کے پاس بھاگ جاتا ہے۔ داؤد سوچتا ہے ساؤل مجھے مار ڈالنا چاہتا ہے اور بار بار میرے پیچھے آتا ہے، اگر میں اسرائیل میں رہوں گا تو وہ میرا پیچھا کرتا رہے گا، وہ میرے پیچھے بھاگتا رہے گا، میں اس کے آگے بھاگتا رہوں گا، میں ایسا کرتا ہوں، میں اس ملک کو چھوڑ دیتا ہوں، اور وہ فلسطینیوں کے ملک میں چلا جاتا ہے۔ اور وہاں ایک جگہ اس کا دوست
سکلاج اسے دے دیتا ہے، یہ ایک جگہ ہے، یہ ایک شہر ہے، سکلاج میں یہ رہنا شروع کرتا. ہم نے پڑھا اس کے ساتھ کتنی اس کی بیویاں تھیں؟ 2 اس کی بیویاں، یزرعیلی اخی نون اور کرملی نبال کی بیوی ابیجیل اس کے ساتھ تھی. اس کی بیٹیاں، اس کے بیٹے، اس کے بچے، اس کی دونوں بیویاں اس کے ساتھ تھی. لوگوں جو اس کے ساتھ کے لوگ تھے، ان کی بیٹے، ان کی بیٹیاں جو تھے وہ ان کے ساتھ. لوگ رو رہے تھے، پریشان تھے. وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھا سکلاج میں یہ رہتا ہے، یہ اپنے ملک اسرائیل میں نہیں ہے. دشمن، خدا نے اس کو یہ برکت خیر دی ہوئی تھی، کیونکہ خدا نے اس کو مسا کیا تھا. اور آپ دیکھیں دشمن کے گھر میں رہ رہا ہے، دشمن کا بادشاہ، اور ان کے شہر میں یہ رہا. خدا نے اسے ایک ڈائیوائن فیور دی ہوئی تھی، خدا نے اسے الہی فیور دی ہوئی تھی. لوگوں کی نگاہ میں، دوسرے ملکوں کی نگاہ میں، ان کے بادشاہوں کی نگاہ میں یہ زبردست شخص تھا کہ انہوں نے اس کو، اس کی بیویوں دونوں کو اجازت دی کہ یہ اب یہاں رہیں گے. ایون دشمن کے ملک میں یہ رہ رہا. ایسا شخص، ایسا زبردست سورما، جس شخص پر خدا کا ہاتھ ہے، اس کی مخالفت بھی ہوگی لیکن اس کو ڈائیوائن فیور بھی ملے گی. لوگ اس کو پسند بھی کریں گے، لوگ اس کی مخالفت بھی کریں گے. ہاں مخالفت ہوگی، ہاں ساری باتیں ہوگی، لیکن لوگ بھی اسے پسند کریں گے، لوگ بھی اسے سراہیں گے. اور یہ دیکھیں دشمن اسے جگہ دے رہا ہے. اور ہوا کیا کہ فلسطی جو ہیں، اب یہ فلسطینیوں کے ملک میں ہے، اس بات کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. فلسطی اسرائیل کے خلاف صف آرائی کرتے ہیں. اگر آپ 29واں باب پڑھیں تو لکھا ہے فلسطی اپنے سارے لشکر کو افیق میں جمع کرنے لگے اور اسرائیلی اس چشمہ کے نزدیک جو یزرعیل میں ہے خیمہ زن ہوئے. کس کے خلاف؟ کس کے خلاف؟ اسرائیل کس کی قوم ہے؟ داؤد کی. داؤد اس وقت رہ کہاں رہا ہے؟ فلسطینیوں کے پاس. اور فلسطینیوں نے اپنی فوج جمع کی اسرائیلیوں کے خلاف، خدا کے لوگوں کے خلاف، خدا کی قوم کے خلاف، داؤد کی قوم کے خلاف. اور داؤد بھی کہتا ہے میں بھی جنگ کروں گا. 21 کو کہتا ہے میں بھی جنگ کروں گا، اپنی قوم کے خلاف جنگ، کیونکہ وہ ادھر رہ رہا تھا. کہتا ہے میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، جیسے وہ تیرے دشمن وہ میرے بھی دشمن. لیکن لوگ جو سردار تھے فوج میں وہ نہیں مانتے ہیں اور داؤد کو واپس بھیج دیتے ہیں اس کے لوگوں کے ساتھ، اس کے مردوں کے ساتھ، اس کے سپاہیوں کے ساتھ. اب ادھر اسرائیل کی اور فلسطینیوں وہ جنگ کے لیے تیار ہیں. داؤد واپس آ رہا ہے، وہ سکلاج میں رہتا ہے. جب وہ واپس آتا ہے تو ہم نے کیا پڑھا؟ جب داؤد، اور ایسا ہوا کہ جب داؤد اور اس کے لوگ تیسرے دن سکلاج میں پہنچے تو دیکھا کہ امالیکیوں نے کیا کیا تھا؟ جنوبی حصہ اور سکلاج پر چڑھائی کر کے سکلاج کو مارا اور آگ سے پھونک دیا تھا. عورتوں کو، جتنے چھوٹے بڑے وہاں تھے، سب کو اسیر کر دیا. انہوں نے قتل نہیں کیا لیکن سارے مال کو، ساری عورتوں کو، سارے بیٹوں کو، ساری بیٹیوں کو انہوں نے اسیر کیا اور سکلاج کو، جنوبی حصہ کو انہوں نے آگ سے جلا دیا تھا. 3 دن کے بعد جب یہ داؤد اور اس کے لوگ واپس سکلاج پہنچتے ہیں، داؤد کی بیویاں بھی اسیر کر لی گئی. اس کے ساتھ کے جو لوگ تھے، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کے خاندان کے لوگ، وہ سارے اسیر کر کے، اور پورے سکلاج کو انہوں نے کیا کیا تھا؟ آگ لگا دی تھی. لکھا ایسا ہوا، شروع میں ہم پڑھتے کیا لکھا ہے؟ ایسا ہوا، ایسا ہوا. جنگ، برے حالات، دکھ، سٹرگل، آزمائش، تکلیف کسی بھی لمحے آ سکتی ہے. آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ پریئر کر رہے ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ ٹرو ورشپر ہیں. ایسا ہوا، اچانک ایک واقعہ ہوا. اور کیا ہوا؟ ایسا ہوا کہ جب وہ واپس آئے تو آگے گھر جلے ہوئے انہیں مل رہے ہیں، دھواں انہیں نظر آ رہا ہے، راکھ انہیں نظر آ رہی ہے. اور انہیں اپنے بیٹے، اپنی بیٹیاں
اپنی فیملی کے لوگ اور بیویاں جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی. سکلاج جو ہے یہ میری اور آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے. میں نے شروع میں یہ بات کہی, خدا نے آپ کو بلایا, آپ خدا کے ساتھ چلتے, آپ ایماندار ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ سکلاج کی جگہ پر آ جائیں. اور ہوا کیا, جب داؤد اور سارے لوگ واپس آتے ہیں, آگ لگی ہوئی ہے, دھواں ہے, راکھ ہے, فیملی کے لوگ نہیں ہیں, اور لکھا ہے وہ داؤد اور اس کے لوگ شہر میں پہنچے, دیکھا کہ شہر آگ سے جلا پڑا. تیسری آیت, اور ان کی بیویاں اور بیٹے اور بیٹیاں اسیر ہو گئی ہیں. تب داؤد اور اس کے ساتھ کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے. اتنا روئے کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی. وہ ایک جنگ لڑنے گئے تھے, وہاں سے تو واپس آ گئے, لیکن ایک آگے مشکل, ایک بڑا اندھوناک حادثہ واقعہ ان کی فیملیز کے ساتھ ہوا تھا. ایک اور جنگ ان کا انتظار کر رہی تھی, ایک اور آزمائش ان کا انتظار کر رہی تھی. انہوں نے دیکھا گھر آگ سے جلے ہوئے ہیں, اور ہمارے بیٹے, ہماری بیٹیاں اور ہماری فیملی جو ہیں ان کو اسیر کر لے گیا. اور لکھا داؤد بھی اور اس کے ساتھ کے لوگ بھی کیا ہیں, چلا چلا کر رونے لگے, چلا چلا کر, اور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اپنی فیملی, اتنا روئے اپنی اتنا روئے اپنے خاندان کے لیے. لکھا ان میں رونے کی بھی طاقت نہ رہی. ایسا ہو سکتا ہے, جیسے لکھا ایسا ہوا, کوئی واقعہ ہو سکتا ہے, میں اور آپ بندگی کرتے, عبادت کرتے, خدا کی ستائش کرتے, اور ایسا کوئی واقعہ ہماری زندگی میں ہو جائے کہ ایک دم جیسے آگ سے جلے ہوئے گھر انہیں نظر آ رہے اور ان کی فیملیز انہیں نظر نہیں آ رہی. میرے کل سال یا 1.5 سال اس بات کو ہوا ہے. ایسا ہوا کہ ایک صبح ہوئی یہاں پر شانتی نگر میں, اور ہمیں پتہ چلا بھائی داؤد کے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا. ایک بات سنیے گا, یہاں پر سیکھیے گا. داؤد نے کوئی غلطی یہاں پر نہیں کی ہے, داؤد نے کوئی گناہ یہاں پر نہیں کیا. خدا کا ہاتھ اس پر تھا, خدا نے اسے خدمت کے لیے بلایا, خدا نے اسے بادشاہ ہونے کے لیے بلایا. اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. اگر وہ فلسطین ان کی جگہ پر بھی ہے, اگر وہ سکلاج میں بھی ہے, لیکن ایماندار ہوتے ہوئے, خدا کے چنے ہوئے ہوتے ہوئے, خدا کے بلائے ہوئے ہوتے ہوئے بھی میں اور آپ سکلاج کی جگہ پر آ سکتے ہیں. ایک دن پتہ چلے اور کچھ مسئلہ ہو گیا ہے, اور بھائی کے ساتھ, پاسٹر کے ساتھ, ایماندار کے ساتھ, فلاں بہن کے ساتھ غلطی بھی نہیں کی, گناہ بھی نہیں کیا, کوئی کمزوری بھی نہیں کی, کوئی ایسا پاپ بھی نہیں کیا, لیکن ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا. یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ میں اور آپ سکلاج کی جگہ پر آ سکتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی پڑھا 6 آیت میں, داؤد بڑے شکنجے میں تھا, اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں. وہ بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اتنا رویا تھا کہ اس میں بھی رونے کی طاقت نہیں رہی تھی. بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع لازر کی قبر پر رویا. سورما بھی روتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ان کی عظیم سورما, عظیم خادم, عظیم لوگ بھی روتے ہیں جب دکھ آ جاتا, جب فیملی کی بات ہو, جب بیٹیوں کی بات ہو, جب بیٹوں کی بات ہو, جب بیویوں کی بات ہو, جب خاندان کی بات ہو. عظیم سورما بھی روتے ہیں. اس کی بیویوں کو, بچوں کو, بیٹیوں کو اسیر کر کے لے گئے, اور داؤد بھی رو رہا تھا اپنے, اور لکھا وہ اتنے شکنجے میں تھا. اور اوپر سے کیا ہوا, لکھا لوگ اس کو سنسار کرنا چاہتے تھے. وہ لیڈر جس نے جاتی جولیت کو مارا تھا, وہ جس نے اپنی جان کو خطرے میں دے دیا تھا, جب 40 دن 40 شام وہ آ کر تنگ کرتا تھا, اور اسرائیل کی بے عزتی ہو رہی تھی, اسرائیل کے خدا کی بے عزتی ہو رہی تھی. جب عورتوں نے اس کے لیے گایا تھا, سول نے تو ہزاروں کو, لیکن داؤد نے لاکھوں. وہی لیڈر جس نے کئی گیت لکھے, کئی زبور لکھے, جس نے شیر کو بھی مارا, جس نے ریچھ کو بھی مارا. ایک ٹائم پر داؤد کی پریز یہ لوگ کرتے تھے. ایک ٹائم پر داؤد کو آگے آ کے انہوں نے کندھوں پر اٹھایا گیا, داؤد نے جولیت کو مارا ہے, داؤد نے جولیت کو مارا ہے. جب کوئی آگے نہیں آیا, داؤد آگے آیا تھا. لیکن اس ٹائم پر لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے. میں آپ کو بتاؤں, میں اس دن سے ڈرتا ہوں. میں اس دن سے ڈرتا ہوں جب آپ اور آپ کی فیملی, آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی میری بے عزتی کرے. میں آنیسٹلی بات کر رہا ہوں.
آپ کسی پاسٹر کا گریبان پکڑ لیں، آپ کسی پاسٹر کے خلاف بات کرنا شروع کر دیں۔ اس ٹائم پر انہیں داؤد کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ داؤد ایک لیڈر تھا، داؤد مسح کیا ہوا شخص تھا، خدا نے اسے کنگ ہونے کے لیے بلایا تھا، لیکن یہ ان کے ہاتھوں میں پتھر ہے، اپنے لیڈر کے خلاف، اپنے پادری کے خلاف، آپ کو پتہ ہے آپ کا جو پادری ہے اس کی شان، اس کی طاقت، اس کا فخر، اس کا غرور آپ ہے۔ اور اگر آپ اپنے لیڈر پر یقین نہیں کریں گے، اگر آپ اپنے لیڈر پر بھروسہ نہیں کریں گے، وہ کیا کرے گا؟ اگر میں شانتی نگر میں کچھ ہوں یا میں یہاں پر خدمت کر رہا ہوں، میرا آپ پر ایک بھروسہ ہے، آپ میرا فخر ہیں، آپ میری قوت ہیں، آپ میرے لوگ ہیں، جن کو خدا نے مجھے دیا ہے۔ اور جب دکھ آ جائیں، جب مشکل آ جائیں، آپ کے پاسٹر کو، آپ کے لیڈر کو آپ کی ضرورت ہے، اپنے ہاتھوں سے پتھر پھینکیے پلیز۔ اگر آپ میری خدمت کے پیچھے میرے خلاف باتیں کریں گے، میں پھر کسے کام کا نہیں؟ میری تو طاقت آپ ہے، میری تو قوت آپ ہے۔ لکھا وہ اسے سنسار کر دینا چاہتے تھے، اس کی بیویاں بھی گئی تھی۔ پاسٹر پر بھی برے حالات آتے ہیں، پاسٹر بھی آزمائشوں میں گر جاتا ہے۔ آئے اپنے ہاتھوں سے پتھر پھینک دیں۔ آپ کا خادم بھی اسٹرگل کرتا ہے، آپ کے خادم کی بھی فیملی ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی ضرورتیں ہیں۔ فرق کیجیے، خدا نے اس کو چنا ہے، خدا نے اس کو بلایا ہے، خدا نے اس کو رکھا ہے آپ کے لیے۔ ایسے ٹائم میں نے اس کو تو آگے چل، تو لیڈ کر، تو چل ہمارے ساتھ، اور تو چل اور ہم انہیں چھڑا لیں گے۔ لیکن وہ پہلے ہی پریشان تھا، اس کے اپنی فیملی کو لے لیا گیا تھا، اور لکھا داؤد بڑے شکنجے میں تھا، بہت شکنجے میں۔ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ چاہے پادری نہیں بھی ہیں، ایماندار ہیں، خدا نے آپ کو بلایا ہوا ہے۔ ایسی جگہ آ سکتی ہیں، ایسے واقعہ ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے ساتھ جو سکلاج میں داؤد کے ساتھ ہوا۔ یہ پوائنٹ ہے، یہ میسج جو میں کنوے کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میری زندگی سے کبھی ان حالات آ سکتے ہیں جڑے داؤد نال ہوئے۔ خاندان مشکل میں آ گیا، ابھی وہ ادھر سے آیا تھا، ایسا ہوا، ایک واقعہ ہوا تو اس کی فیملی اسیر کر دی گئی ہے۔ وہ اور اس کے ساتھی رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ ان کے اندر رونے کی طاقت نہیں، اور لوگ اپنے لیڈر کو، اپنے پادری کو سنسار کرنا چاہتے تھے، مار ڈالنا چاہتے تھے۔ ساؤل اسے مار ڈالنا چاہتا ہے، بھائی اس کے خلاف تھے، باپ نے اس کو اینڈ پر بلایا، لوگ اس کے خلاف، اب اس کے اپنے لوگ اس کے خلاف، اور اسے سنسار کرنا۔ میں اور آپ اس جگہ پر آ سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا، میں ڈرتا ہوں اس دن سے جدن تاڑا کوئی بیٹا، تاڑی کو بیٹی میری انسلٹ کرے، بےزتی کرے، میں ڈرتا ہوں اس دن، ساری خدمت پہ پانی پھیر جائے گا۔ لیکن داؤد نے لکھا اپنے آپ کو مضبوط کیا، ہاللیلویا۔ انگلش میں ہے کہ اس نے انکرج کیا اپنے آپ کو، اس نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ حوصلہ دیا، اس نے اپنے آپ کی اس نے حوصلہ افزائی کی۔ میں اور آپ ایسی جگہ پر آ سکتے ہیں جب وہ ادھر دیکھتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، جب وہ ادھر دیکھتا ہے اس کی فیملی اسیر کر لی گئی ہے، جب وہ ادھر دیکھتا ہے فلسطینیوں اور اس کا دوست 21 اور وہ لوگ تو جنگ کرنے گئے ہوئے، اور ارد گرد وہ دیکھتا ہے کوئی اس کا اپنا نہیں ہے۔ ایک خادم کے لیے، ایک پادری کے لیے یہ سب سے بری ترین چیز، برا ترین واقعہ ہے۔ وہ ادھر دیکھے اور اس کی بیوی اس کو نظر نہیں آ رہی، اس کے ساتھ اس کے بچے، اس کا خاندان اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، اور وہ ادھر دیکھے اور اس کا چرچ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کے ساتھ لڑنے والے، اس کے ساتھ فائٹ کرنے والے، اس کے ساتھ دعا میں کھڑے ہونے والے، اس کے ساتھ مدد کرنے والے، اس کی مدد کرنے والے، اس کا خیال کرنے والے، اس کے خاندان کا خیال کرنے والے بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ سکلاج وہ جگہ ہے جب کوئی رشتہ دار آپ کے سامنے شاید نہ کھڑا ہو، ساتھ نہ کھڑا ہو، کوئی بندہ آپ کو نظر نہ آئے،
ایسا ہو سکتا ہے کورونا، نوکری چھٹی، بل زیادہ آ گیا اور اوپر سے تنخواہ بھی نہیں ملی، اوپر سے کوئی بیماری گھر میں شروع ہو گئی، ایک کے اوپر دوسری مصیبت، ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ، پھر تیسری جنگ۔ وہ پہلے ہی اسرائیل سے بھاگا تھا، ساؤل سے ڈر کر بھاگ گیا تھا، وہ یہ مجھے مار ڈالے گا۔ وجہ یہ تھی خدا کا مسا اس پر تھا، خدا نے اسے بلایا تھا، خدا نے اسے چنا تھا۔ اگر خدا نے آپ کو چنا، خدا نے آپ کو بلیس کیا، اس نے آپ کو بلایا کسی کام کے لیے، آپ کے خلاف آپ زیادہ جنگ میں وقت گزاریں گے، زیادہ مشکلوں میں جائیں گے، زیادہ تکلیفوں میں جائیں گے، زیادہ آزمائشوں میں گر سکتے ہیں۔ سکلاج، جب کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے، ہر چیز ڈاؤن جا رہی ہے، کورونا، نوکری کو نہیں، 5000 بجلی کا بل، طبیعت اچانک خراب ہوئی، شہر گئے، رپورٹ کروائی، شوگر، کورونا ہے، نوکری گئی ہے، تنخواہ نہیں مل رہی، شوگر ہائی، بلڈ پریشر ہائی، گھر آئی، بیوی ناراض۔ میں سکھانا کیا چاہتا ہوں؟ بچے نافرمان، بچے نشہ کرنا شروع ہو گئے، بچے باپ کی ماں کو حکم نہیں مانتے، بچے نہیں پڑھ رہے، ایک کے اوپر دوسری مصیبت، ایک کے اوپر دوسری۔ سکلاج یہ جگہ ہے۔ داؤد کی زندگی میں یہ وقت آیا، اور پھر یہ وقت بھی آیا کہ لوگوں نے پتھر ہاتھ میں لے لیے تھے۔ وہی جو ان کا ہیرو تھا، وہی جو ان کے لیے جنگیں لڑتا تھا، آپ کا پاسٹر آپ کے لیے پریئر کرتا ہے، آپ کا پاسٹر آپ کے لیے روزے رکھتا ہے، آپ کا پاسٹر آپ کے لیے اگلی صفوں پر لگتا ہے، آپ کا پاسٹر آپ کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، پریئر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، روزے کرتا ہے، اور آپ کے ہاتھوں میں پتھر، اس کو ہم پہلے ہی مار دیں گے، اس کو پہلے ہی ختم کر دیں گے، وہ زندہ جیتے جی مر جائے گا۔ اور کتنے پادریوں کو، میں صبح اپنے ماموں سے بات کر رہا تھا، کوئی بات کر رہے تھے، اور میں نے کہا ٹھیک ہے، کچھ ہیں بھی جو لالچ میں خدمت کر رہے ہیں، میں نے کہا لیکن کتنے پاسٹرز کو چرچ نے مارا ہے، اسی مارا ہے، اسی، میں تم سارے نے کہہ رہے ہیں کلیسیا نے مارا ہے۔ میری بات نہیں ہے، میرے حالات بہت اچھے ہیں، خدا ان کا شکر ہے، آپ کی وجہ سے آپ ایک اچھا چرچ ہے، لیکن کتنے پادری ہم نے مار دیے ہیں، کتنے پادریوں کو آپ نے لالچ پر لگایا ہے، کیونکہ ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، اور پھر آپ باتیں کرتے ہیں، وہ ویکھے بھائی وزٹ کے ترے رہتے دوپہر میں، وہ کیا کریں؟ کتنے پادریوں کو آپ نے مارا ہے، اور ایک دن خدا اس کا جواب لے گا، تخت عدالت کے سامنے آپ کو جواب لے گا۔ لاویوں کو یہ آرڈر تھا، ان کو لاویوں کے لیے یہ آرڈر تھا، کاہنوں کے لیے یہ خدا نے حکم دیا ہوا تھا کہ باقی سارے قبیلے ان کے لیے کچھ نہیں، پاسٹر پالے، خادم پالے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ چرچ کی ذمہ داری ہے۔ ایک دوسرے چرچ کی ذمہ داری نہیں کہ تاڑے پادری کو پالن، انہیں خادمان کو پالن، نو۔ اور نہ میں کوئی اپیل کر رہا ہوں، نہ میں کوئی مدد مانگ رہا ہوں آپ سے، میں کلام کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے خدا کی غیرت ہے، اور میرے اندر خدا کی غیرت ہے، میں آپ سے مانگ نہیں رہا ہوں، کوئی اپیل نہیں، کوئی چندہ نہیں مانگنا میرے لیے کچھ، نو۔ میں آپ کو یہ سکھا رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے پتھر پھینکیں، اپنے پاسٹر کی، جتنے پاسٹر ہیں ان کی عزت کریں۔ خدا نے آپ کو پیسہ دیا ہے، خدا نے آپ کو زمین دی ہے، خدا نے آپ کو برکت دی ہے، تاکہ آپ خادموں اور چرچ کو اسٹیبلش کریں۔ آمین۔ لیکن اس وقت داؤد اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا تھا، اس کے آنسو بھی ختم ہو گئے تھے۔ داؤد کی کوئی غلطی تھی؟ جی بولیے پلیز، آپ بھی بولیں۔ اس کا کوئی گناہ تھا اس میں؟ وہ بھی ان کے ساتھ گیا تھا، ہو سکتا ہے میں نے اور آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن ایسے حالات سکلاج کی جگہ میری اور آپ کی زندگی میں آئی۔ یوسف نے بھی کچھ نہیں کیا تھا، عورت جو اس پر الزام لگا رہی تھی، پوتیفار کی بیوی، اس نے وہ کام نہیں کیا تھا، لیکن وہ جیل میں گیا،
नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप जेल में है, नो प्रॉब्लम। वेखे बड़ा पादरी, वेखे जे हालात, कदे अपने घर के मसले नहीं मुकते। वेख्या जेल दे विच, वो ख्वाबां दा वेखण वाला वेखो जेल दे विच। नो, आप पर झूठा इल्जाम लगे और आप जेल में हो, आप पर कोई बात लगे और वो आपकी जिंदगी में ना हो, उसके लिए जेल में रहें, उसके लिए तंगी में रहें, उसके लिए मुश्किल में रहें, उसके लिए मुसीबत में वक्त गुजार दें, लेकिन झूठ में वक्त ना गुजारिएगा। वो इल्जाम कल को झूठा साबित आप पर हो जाएगा। मैं अक्सर नौजवानों को कहता हूँ, लोग आपके बारे में जो मर्जी उन्हें कहने दें, आप उन्हें नहीं रोक सकते हैं, लेकिन वो बात आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आप मुझे झूठा कहें, ओके, आप मुझे बदकार कहें, ओके, आप मुझे करप्ट कहें, ओके, आप मुझे कुछ भी कहें, ओके, पर बात मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। एक दिन आएगा, जैसे यूसुफ निकला, हाकिम बन गया, एक टाइम आएगा लोग कहेंगे हम गलत थे, खुदा का खादिम ठीक था। लोग आप पर बातें, यूसुफ पर बात की, दानियल में वो कोई कसूर ना पा सके। मुझे बहुत जबरदस्ती बात ये वाक्य लगता है, दानियल के अंदर कोई कसूर ना पाया, पर फिर भी वो शेरों की मांग में था। कि कसूर की निकले, दसो जरा। काश एक कसूर तारे ते मेरे से निकल आए। मैं सफिया के घर जाऊं, मैं मिशी के घर जाऊं, हैं तुसी मेरे घर रहो, ते कसूर की भाई प्रेयर कर रहा है, बहन रोजे में है, मिशी रोजे में ठहरी हुई है, अमन रोजे में, सदरक रोजे में, फलादीना रोजा में, मेका रोजा में, पादरी साहब रोजे में, सिसिल रोजे में, अमराम रोजे में, राजू रोजे में, भाई अख्तर रोजे में। ये कसूर आज साबित नहीं होगा, इसलिए शेरों की मांग में तो जा रहे हैं, पर शेरों के मुंह बंद नहीं है। आज कसूर की साबित हो रहा है, वो टिकटॉक ते है, वो ओहदे ते है, वो ओहदे ते है, तो वो ओहदे ते। तुम दुनिया का नूर, तुम जमीन के नमक हो। और अगर चर्च की ये हालत रहेगी तो मैं कैसे मेरा कैसे पता चलेगा मैं चर्च हूँ? मैं भी शराब पीऊं, मैं भी बदी करूं, मैं भी झूठ बोलूं, मैं भी गुनाह करूं, मैं भी बाहर इस तरह रहूं जैसे आम दुनिया रहती है, तो मैं पास्टर मैं अलग कैसे? तौबा की है, हाथ खड़ा करें, बपतिस्मा लिया, हाथ खड़ा करें, की गल नहीं की थी तो उच्ची करो, फिर साबित होना चाहिए। तुझे चर्च जी दोबारा हाथ खड़ा करो, साबित होना चाहिए शांति नगर में आप चर्च, साबित होना चाहिए आप कलीसियां, साबित होना चाहिए तूने तौबा की है, साबित होना चाहिए यीशु मसीह तेरी जिंदगी में रहता है। दाऊद ने क्या किया जब ये हालत हुई? लिखा दाऊद ने, वो रो रो के लोग उसको मार देना चाहते थे, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, बेटे नहीं है, बेटियां नहीं है, बीवियां नहीं है, खानदान पर हमला। शैतान एक बड़ा गलत काम करता, वैसे शैतान सब ना गलत काम पता की करता, ਜਦੋਂ ਉਹ ईमानदार ਦੇ खानदान ਤੇ हमला करता, ईमानदार जागदा उदों, और इस शैतान किते ना किते गलती कर रहा है। उठे फिर उठते नहीं ईमानदार, उठे फिर, और जैसे ही हुआ इसको मार देना चाहते थे, लेकिन दाऊद ने हिम्मत नहीं हारी। बोलिए दाऊद ने हिम्मत नहीं हारी। आज हमारा जो मजमून है वो यही है, दाऊद ने खुद को खुदा में मजबूत किया। दाऊद ने खुद को, बोलिएगा, लोगों के हाथ में पत्थर है, घर जले हुए हैं, धुआं है, राख है, और लोग उसको मार डालना चाहते हैं। उसकी अपनी बीवियां असीर कर ली गई हैं, उसके साथी लोगों की बीवियां, बेटे बेटियां असीर कर लिए, और वो इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना चिल्लाए, पता नहीं कितने घंटे वो रोते रहे, अपने खानदान के लिए रोते रहे, वो रोते रहे, इतना रोते रहे कि उनमें रोने की ताकत भी ना बची, और लोग उसे मार देना चाहते थे दाऊद को। लेकिन बाइबल में लिखा दाऊद ने अपने आप को अपने खुदा में मजबूत किया। फिर बोलता हूं, दाऊद ने जब उसे पत्थर मारना चाहते थे, लोग उसके खिलाफ थे, फैमिली वहां पर नहीं है, घर आग से जले हुए, इर्द गिर्द धुआं रहा, लिखा है दाऊद ने अपने आप को खुदावंद में मजबूत किया। जब मेरी और आपकी जिंदगी में कभी ऐसे हालात आते हैं, हम अपने आप को किस में मजबूत करते हैं? हमारा ध्यान किसी इंसान की तरफ,
کسی نمبردار کی طرف، کسی چیئرمین کی طرف، کسی ایم این اے ایم پی کے، ہمارا دھیان کس کی طرف جاتا ہے؟ داؤد نے اگر خود کو مضبوط کیا تو اپنے خدا میں مضبوط کیا۔ جب ایسی حالت ہو بائبل پڑھے، دعا کرے، اور اس نے بعد میں کیا کیا؟ ابھی آپ تک کاہن کو بلایا، اخیمل کے بیٹے ابھی اس نے کہا فود کو لا، میرے پاس لا۔ داؤد نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، کاہن کو بلایا، پادری کو بلایا، میری یہ حالت ہو گئی ہے، میرے بچے نہیں ہیں، میرے بچے میرا حکم نہیں مان رہے، میرے بچے نافرمان ہو گئے ہیں، نوکری نہیں ہے، برے حالات ہیں، بل زیادہ آ گیا ہے، ہمیں دعا ہم سے نہیں ہوتی، گھر میں کوئی مشکل آتی ہیں، ہم رات کو سو نہیں پاتے۔ پاسٹر کو بلایا، کاہن کو بلایا، یہاں افود لے کر افود لاتے تھے وہ خدا کی مرضی کو پوچھنے کے لیے۔ خدا کی مرضی اس کے بارے میں کیا ہے نا عجیب گل، تیری بیویاں، تیرے بچے، تیری فیملی سیل کر کے لگے، جا فائٹ کر، لڑ، اپنی فیملی کو لے کے آ، اپنی بیوی بچوں کو لے کے آ، یہی کرنا تھا نا۔ لیکن داؤد نے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا اور وہ بیٹھ گیا ہے، اور اس نے کہا کاہن کو بلاؤ، افود خدا کی مرضی پوچھنے کے لیے وہ استعمال کرتے تھے۔ میں اس لمحے بھی اپنے خدا پر بھروسہ کروں گا۔ جب سکلاج کی جگہ آ جائے نا، جب سکلاج جیسی حالت آ جائے نا کہ ادھر سے بھی کوئی ساتھ نہیں ہے، ادھر سے کوئی ساتھ نہیں ہے، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، سکلاج کو جگہ بن سکتی جہاں میں اور آپ خدا کی مرضی کو پوچھیں۔ اور خدا نے اسے کہا، اس نے کہا داؤد نے، میں جاؤں، میں ان کو جالوں گا، میں اپنی فیملی کو چالوں گا، میں ان کو چھڑا لاؤں گا، میرے ساتھ کے لوگ ان کا تو لے آئے گا۔ ہاللیلویا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کا جو کچھ کیا ہے، آپ کی صحت گئی ہے، جو ٹڈیوں نے سال آپ کے لیے کھا لیے ہیں، جو ٹڈیوں نے، جو روپے پیسے نے، جو کرونا نے، جو معیشت کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں، جو حکومتوں نے گھپلے کیے ہیں، اور جو صحت آپ کی گئی ہے، اور جو آپ کے بچوں کی صحت گئی ہے، اور آپ کے بچوں نے وارگی میں سال گزار دیے، خدا کہتا ہے یہ سب واپس آئیں گے۔ ہاللیلویا۔ اور اس کے لیے داؤد نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا، اس کے لیے نوجوانوں آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا، میری ماں آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا، نوجوان بیٹیوں بچوں آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا، جیسے داؤد نے اپنے آپ کو خدا میں مضبوط کیا۔ میں اور آپ اپنے آپ کو کہاں مضبوط کریں؟ میری زمین ہو جائے اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، میرا کاروبار ہو جائے اچھی بات ہے، غور سے سنیے یہ اچھی بات ہے، لیکن خدا میں کتنا مضبوط کیا؟ اگر میں نے توبہ کی اس کے بعد میں کتنا ٹھہرا ہوں روح القدس کے بپتسمے کے لیے؟ ہلو، میں کنیاں میٹنگاں اٹینڈ کی روح القدس کے بپتسمے میں کنی روزے رکھے، اپنے آپ کو خداوند میں نے کتنا مضبوط کیا؟ میری آواز اچھی ہے، میں نے ہارمونیم سیکھا، میں نے کتنا اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا؟ میں انتظام اچھا کر سکتا ہوں، میں نے چرچ میں کتنا اپنے آپ کو استعمال ہونے کے لیے دیا ہے؟ داؤد نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا۔ جب وہ تھک گیا تھا، اس کے ساتھی تھک گئے تھے، وہ بیٹھا ہوگا، رونے کی طاقت نہیں ہے، انہیں اپنے اندر گل کی تھی، نہیں، اگر میں ایتھے ہمت ہار گیا نا، میری بیویاں نہیں واپس آ سکتی ہیں، میرے ساتھی انہوں نے خاندانوں کے بیٹے نہیں واپس آتے، ہاں میں مسا کیتا گیا ہے۔ سیموئیل کے ذریعے خدا نے یہ کہا تھا، میں خدا کا کیا ہوں؟ پسندیدہ ہوں، میں خدا کے دل کے موافق ہوں۔ ہاں میں نے تو شیر بھی مارا ہے، میں نے تو ریچھ بھی مارے ہیں، میں نے تو جاتی جلیت کو بھی مارا ہے، میں نے اس کا سر کاٹا ہے، خدا میرے ساتھ ہے، میں بلایا ہوا ہوں، میں چنا ہوا ہوں، مجھ پر تیل ملا گیا ہے، میرا پیالہ لبریز میرے خدا نے کیا ہے، میں جاؤں گا، میں اٹھوں گا، میں اپنے خاندان کو، میں اپنی بیویوں کو، میں اپنے بچوں کو، میں اپنے ساتھیوں کو، ان کی فیملی کو، میں اٹھوں گا، میں اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہوں، میں یہ فتح لوں گا، میں یہ جنگ جیتوں گا، میں یہ کروں گا جو مجھے
آپ کو خدا میں مضبوط کرنا ہے. اپنی ویلیو کو جانے. آپ بلائے ہوئے, آپ چنے ہوئے, آپ بلیسڈ ہیں, آپ اللہ کیے گئے ہیں. خدا نے آپ پر ہاتھ رکھا ہے, خدا نے آپ کو مسا کیا ہے. تیری آواز اچھی ہے, تیری کمٹمنٹ خدا کو پسند ہے, تیرا چرچ میں آنا خدا کو پسند ہے, تیرا بیٹھنا پسند ہے. الزام چرچ میں کر سکتا ہے. خدا میں خود کو مضبوط کریں. آپ اپنا گھر بچا لیں گے, آپ اپنی بیٹیاں بچا لیں گے, آپ اپنے بھائی اپنی بہنیں بچا لیں گے. اس نے اپنے سے بات کی. کبھی اپنے سے بات کی ہے؟ کبھی اپنے سے بات کی؟ جب آپ کا بھائی اور آپ کا باپ کہتا میں بلایا ہوا, میں چنا ہوا, میں الگ کیا ہوا, میرے اوپر خدا کا ہاتھ ہے. میں نے گاؤں میں یہ باتیں سنی ہیں, میں نے اپنے لیے گاؤں میں یہ باتیں سنی ہیں, پر میں جب گلیوں میں نکلتا آج بھی اور پچھلے 10, 11, 12 سالوں میں بھی میں ایک ہی بات کہتا تھا, شانتی نگر میرا ہے, میں شانتی نگر کے لیے برکت ہوں. اور مجھے اس بات کا پتہ ہے خدا نے مجھے میرے گاؤں کے لیے چنا ہے. میں شانتی نگر کے لیے برکت ہوں. کوئی کیا کہتا ہے, نو پرابلم, کوئی جو مرضی کہے, آپ جو مرضی کہے, آپ اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کر کھڑے ہو جائیں. مجھے پتا ہے میں نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کرنا ہے. مجھے پتا ہے کس کا ہاتھ مجھ پر, مجھے پتا کون میرے پیچھے کھڑا ہے, مجھے پتا ہے کون لشکروں کا, مجھے پتا ہے جس نے ریچھ اور شیر کو میرے ہاتھوں سے مروایا, مجھے پتا ہے وہی جس نے جاتی جولیت کو مروایا, وہی مجھے زور اور فتح دے گا, اور میں اس جنگ میں بھی جیت لوں گا. داؤد کی زندگی میں دیکھیں, تقریباً 12-13 سال ہو گئے ہیں. کتنے؟ تمہیں دل کے موافق ہے, تیل دے دیا گیا تو بادشاہ ہوگا. 12-13 سال دکھ میں, 12-13 سال تکلیف میں, 12-13 سال بھاگتا ہے, اپنی جان بچا رہا ہے, اپنی جان بچا رہا ہے. اور دیکھیں کیسا کردار ہے. اس نے کہیں پر بھی ساؤل کو جب مار بھی دیا گیا, ایک امالیکی نے جب اس کو مارا تو داؤد کہتا تو نے منصوب پر ہاتھ چلایا, اس کو بھی مار دو, اس کو بھی مار دو. اگلے اتوار ایک پیغام, اس کو جب میں تیار کر رہا تھا, ایک پیغام خدا نے میرے دل میں ڈالا, ایک بات خدا نے میرے دل میں ڈالی, کچھ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, لیکن وہ ہم سیکھیں گے. وہ مضمون بوکلمون کبا, کس کو بنا کر دی گئی تھی بوکلمون کبا؟ یوسف کو بوکلمون کبا بنا کر دی. جب بوکلمون کبا آپ پر ہے, غور کیجئے گا, یہی حالات جو داؤد کے ساتھ ہو رہے ہیں, کیونکہ مسا کیا گیا ہے, کیونکہ تیل لگایا گیا ہے, کیونکہ خدا نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ بادشاہ بنے گا. جب خدا نے آپ کے بارے میں اعلان کر دیا, سنیں, جب خدا نے آپ کے بارے میں اعلان کر دیا تجھے میں استعمال کروں گا, تجھے میں برکت دوں گا, تجھے میں قوموں کے لیے سرفراز کروں گا, تینوں میں استعمال کرنا ہے. یہ سمجھ ایک طرح کی بوکلمون کبا آپ نے پہن لی ہے. تاریکی کی قوتیں, جادوگری کی قوتیں, تاریکی کے حاکم, شرارت کی روحانی فوجیں آپ کے پیچھے پڑیں گی, اور وہ آپ کو گرانا چاہیں گی, اور وہ آپ کو مارنا چاہیں گی, وہ آپ کو ختم کرنا چاہے گی, کیونکہ آپ ان کے لیے خطرہ ہیں. آمین, آمین. بولے میں دشمن کے لیے خطرہ ہوں. دلیری سے بولے پلیز, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے, خدا نے مجھے بلایا ہے, خدا نے مجھے چنا ہے, خدا نے مجھے برکت دی ہے, خدا کا ہاتھ میرے اوپر ہے, میں دشمن کے لیے خطرہ ہوں, کیونکہ خداوند نے میرے پیالے کو لبریز کیا, کیونکہ خداوند نے میرے سر پر تیل ملا ہے. آمین, ہاللیلویہ. آئے اپنے خداوند کے لیے زوردار تعریف. جب خداوند نے آپ کے سر پر تیل ملا ہے, آپ کو مسا کیا, دشمن گھیرا تنگ کرے گا, دشمن آپ کو روکنا چاہے گا, کیونکہ آپ بڑھیں گے آپ اس کے لیے خطرہ ہے, کیونکہ آپ مارچ کریں گے آپ اس کے لیے خطرہ ہے. جہاں آپ کے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ آپ کے خدا کی ہو جائے گی. اسے پتہ ہے جہاں یہ آ جائے گا وہاں سے میرا قبضہ چلا جائے گا. آپ خطرہ ہے دشمن کے لیے, اس لیے وہ آپ کو جسم کی خواہشوں میں ادھر ادھر آپ کو مصروف کر دینا چاہتا ہے, تاکہ آپ کو اپنی ویلیو کا پتہ نہ ملے. چلے, جب یہ
خدا نے سے کہا، اس نے افود لیا، کاہن کو بلایا، تو خدا نے کہا تجھ ان کو جا کر لے گا، تو ضرور سب کچھ چھڑا لائے گا. بولیے میرے پیچھے، سب کچھ چھڑا لائے گا. تو کڑے کڑے تھک گیا، کھڑا ہو جائے. کون کون تھک گیا کھڑا ہو جائے؟ میرے ہاتھ کھڑا کر لیں. کوئی بھی تھکا؟ ٹھیک ہے. تو حالانکہ تھکے نہیں، اگے آپ پڑھنے جڑے تھکے سی. تو ضرور سب کچھ چھڑا لائے گا. تو ایک دوسرے کی طرف آپ نے دیکھ کر کہنا، ہنس کر نہیں، ایمان سے. تو ضرور سب کچھ چھڑا لائے گا. وجہ کیونکہ خدا کا ہاتھ آپ پر ہے، کیونکہ خدا کا بلاوا آپ پر ہے، کیونکہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنے خاندان کے لیے، گاؤں کے لیے، ملک کے لیے، چرچ کے لیے آپ باعث برکت ہوں. آپ سب کچھ چھڑا لائیں گے. خدا آپ کی بات کر رہا ہے. جس کو دشمن مارنا چاہتا ہے، جس کو وہ سنسار کرنا چاہتے تھے، جو روتے روتے اتنا رویا. شاید نہیں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. مانگا میں اتنا رویا کہ اس کے اندر رونے کی طاقت نہ رہی. خدا اس کو کہہ رہا تو چھڑا لائے گا. شاید آپ کے گھر میں آپ کو کہہ رہے تو نکمی، تو نکما، تو انج کرنا ہے، تو انج کرنا ہے، لیکن آپ چھڑا لائیں گے میرے بھائی. آمین. جب آپ آمین کہتے ہیں، اس کلام کو اندر لیں، اس کلام کو اندر ریسیو کریں. میرا باپ یہ کہتا ہے، میری ماں یہ کہتی ہے، میرے رشتہ دار یہ کہتے ہیں، لیکن خداوند تو یہ کہتا ہے کہ میں چھڑانے والا بنوں گا، میں نکالنے والا بنوں گا. ہاللیلویہ. 100 داؤد اور وہ 600 آدمی، کتنے آدمی اس کے ساتھ تھے؟ جو اس کے ساتھ تھے چلے اور بسور کی ندی پر پہنچے، جہاں وہ لوگ جو پیچھے چھوڑے گئے ٹھہرے رہے. پر داؤد اور 400 آدمی پیچھا کیے چلے گئے، کیونکہ 200 جو ایسے تھک گئے تھے کہ بسور کی ندی کے پار نہ جا سکے، پیچھے رہ گئے. اچھا، جب یہ چلے تھے، یہ کتنے تھے؟ 200 تھک گئے. ہوں اپنے اپنے چوے لو کہ تھک گئے، جڑے بول رہے تھے، مذاق کر. 200 تھک گئے اور وہ بسور کی ندی پر رہ گئے. 400 رہ گئے اور داؤد ان کے ساتھ آگے چلنا شروع کیا. لکھا 400 آدمی پیچھا کیے چلے گئے. ہاللیلویہ. چلے گئے. داؤد آگے آگے چل رہا ہے، 600 اس کے ساتھ چلے، 200 تھک گئے. ہو سکتا ہے کوئی اتنی پریئر نہیں کر سکتا چرچ میں، اس کو الزام نہ دے. ہو سکتا ہے کوئی روزہ اتنا نہیں رکھ سکتا، اس کو الزام نہ دے. کوئی بات نہیں، وہ چل ہی اتنا سکتے تھے. وہ چلے تو ہے نا آپ کے ساتھ، انہوں نے آغاز تو کیے نا آپ کے ساتھ. 200 تھک گئے لیکن داؤد چلتا گیا. لیڈر بنے اپنے گھر میں، لیڈر بنے چرچ میں، لیڈر بنے سنڈے اسکول میں. آگے چلے. داؤد اتنا رویا تھا، 3 دن کا سفر کر کے سکلاگ پہنچا ہے اور آگے سے گھر آگ سے جلے ہوئے ہیں اور داؤد رو رہا ہے اور اتنا رویا کہ رونے کی طاقت بھی نہیں تھی. اور داؤد پھر بھی چلتا جا رہا ہے. اس کے اندر کچھ تھا، کوئی پیشن تھا. اس کو اپنی بیویاں نظر آ رہی تھی، اس کو اپنی فیملی نظر آ رہی تھی. دشمن نے کام بڑا غلط کیا تھا. بھائی پر حملہ کر دیا، بہن پر حملہ کر دیا، بیٹی پر حملہ کر دیا. داؤد کے اندر کچھ تھا. اور لیڈر کے اندر یہی بات ہوتی ہے، وہ لیڈ کرتا ہے، وہ آگے چلتا ہے، وہ پریئر کرتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ انسپائر کرتا ہے. لیڈر بنے اپنی فیملی میں، لیڈر بنے اپنے گھر میں. باپ لیڈر بنے، بیٹا لیڈر بنے، ماں لیڈر بنے، بہن لیڈر بنے. اب چلے. کچھ تھا داؤد کے اندر، وہ چلتا ہی جا رہا تھا. 3 دن چلے، رونے کی طاقت ختم ہو گئی ہے، لیکن خدا نے کلام کیا تھا. بولے خدا نے کلام کیا تھا. کیا تھا کلام؟ بولے پلیز. کلام کیا تھا؟ ان کو چھڑا لائے گا. خدا نے کہا جب خدا کلام کرتا قوت آتی، جب خدا کلام کرتا برکت آتی، جب خدا کلام کرتا موٹیویشن آتی، جب خدا کلام کرتا تحریک ملتی، طاقت ملتی، زور ملتا. لیکن وہ چلتے گئے. بولے وہ چلتے گئے. بولے وہ چلتے گئے. بولے وہ چلتے گئے. 200 تھک گئے تھے لیکن 400 چلتے گئے. اور داؤد ان کے آگے آگے چل رہا. لیڈر، آپ لیڈر بنے، آپ چلے.
آپ کے اندر خدا نے کچھ پوٹینشیل رکھا ہے. ہاللیلویا. آپ کے اندر خدا نے کچھ فرق رکھا ہے. آپ کے اندر خدا نے کچھ فرق طاقت رکھی ہے. آپ کے اندر خدا نے ایک اور آپ کا پیالہ خدا نے لبریش کیا ہے. آپ کا فضل پر فضل ہوا ہے. داؤد چل رہا تھا, 407 چل رہے تھے, باقی رک گئے تھے. کئی تھک جاتے ہیں, کئی نہیں رکھ پاتے ہوتا, لیکن آپ نے چلنا ہے. یہ آپ کی فیملی کا معاملہ ہے, یہ آپ کے بیٹوں کا معاملہ ہے, یہ آپ کی بیٹیوں کا معاملہ ہے, یہ آپ کی عزت کا معاملہ ہے, یہ آپ کے خدا کی عزت کا معاملہ ہے. آمین. چلتے جائیں. ابھی آپ نہیں پہنچے ہیں منزل پر, ابھی آپ نے چھڑایا نہیں ہے. چلتے جائیں, رکے نہ, یہ چال بند نہ کریں. وہ تھکا تھا, رویا تھا, کمزور تھا, زخمی تھا, اور داؤد چل رہا تھا. ہاللیلویا. نوکری نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, چلتے رہیے, خدا کے ساتھ چلتے رہیے. لیکن ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. ایک دن آیا, اینج خدا دے نال چلتا رہا, اینج خدا دے نال چلتا رہا, ہر دن خدا دے نال چلتا رہا, ہر شام خدا دے نال چلتا رہا, ہر دوپہر خدا دے نال چلتا رہا. ایک دن آ گیا, اٹھا رہ گیا. ہاللیلویا. خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. خدا ایک نئے ریلم میں لے کر جائے گا. خدا ایک نئی باتیں, نئے مکاشفے, نیا کلام, نئی برکت آپ کی زندگی میں لائے گا. خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. خدا کے کام کے لیے بھی چلتے رہے. سنڈے اسکول کے لیے آپ نے آگے بولا, سنڈے اسکول کے لیے 200 تھک گئے ہے نا, انہاں وچ تسی بھی جی. خدا کے کلام کے لیے, سنڈے اسکول کے لیے, کوائر کے لیے, بائبل اسٹڈی کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے, اپنے بیٹے کے لیے, اپنے بھائی کے لیے چلتے رہیں. اپنے خاندان کے لیے چلتے رہیں, اٹھتے رہیں, دعا کرتے رہیں, کلام پڑھتے رہیں, پریئر کرتے رہیں, ستائش کرتے رہیں, یسوع کے لہو کے گیت گاتے رہیں. اپنے کھیتوں کے لیے, اپنے جانوروں کے لیے, اپنی نسل کے لیے, ایمان کے لیے اچھی کشتی لڑیں, دوڑ کو ختم کریں, چلتے رہیں. داؤد ابھی تک وہاں پہنچا نہیں تھا. راستے سے خدا نے ایک مصری کال دیتا, انہیں روٹی کھوائی, انہیں کشمش وغیرہ دیتی, انہیں سارا کچھ دیتا. پتا چلا اور وہ وہیں کا تھا, امالیکی ہی تھا, اور وہ تھک گیا تھا, وہ وہاں وہ رک گیا تھا. داؤد گیا ان 400 کے ساتھ, اس نے جنگ لڑی. اگلی شام تک وہ ان کو مارتا رہا, اس نے ان کا کچھ نہ چھوڑا. اس نے ان کو مارا. میں آپ کے سامنے وہ آیتیں پڑھوں گا. وہ ضیافتیں کر رہے تھے, کھا پی رہے تھے, خوش تھے. لیکن داؤد رات کے پہلے پہر سے لے کر دوسرے دن کی شام تک ان کو مارتا رہا, اور ان میں سے ایک بھی نہ بچا سوا 400 جوانوں کے جو ان کو پر چڑھ کر بھاگ گئے. جڑے 400 نس گئے اونٹاں تے وہ بچ گئے. جڑے اتنے سن داؤد نے رات کے پہلے پہر کو لے کے اگلی شام تک کسی نے نہ چلیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ داؤد نے سکلاج میں جب کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا, جب اس کا خاندان نہیں تھا, وہ رو رہا تھا, داؤد نے اپنے آپ کو جمع کیا, داؤد نے اپنے آپ کو مضبوط کیا, داؤد نے اپنے آپ کو اکٹھا کیا. میں سورما ہوں, میں بلایا ہوا ہوں, مجھ پر خدا کا ہاتھ ہے, میں انوائنٹڈ ون ہوں, مجھے خدا نے برکت دی ہے, مجھے خدا نے چنا ہے. داؤد نے یہ باتیں اپنے ساتھ کی, داؤد نے اپنے ساتھ کلام کیا, اور داؤد نے مارا. اس نے اپنی دونوں بیویوں کو چھڑایا, لیکن ان کی کوئی چیز گم نہ ہوئی. ہاللیلویا. نہ چھوٹی نہ ان کی کوئی چیز گم نہ ہوئی. 19ویں آیت 30ویں باب کی. نہ چھوٹی نہ بڑی, نہ لڑکے نہ لڑکیاں, نہ لوٹ کا مال, نہ اور کوئی چیز جو انہوں نے دی تھی. داؤد سب کا سب لوٹا لایا. جب میں اور آپ اپنے آپ کو انکرج کریں گے, اپنی بلاہٹ کو سمجھیں گے, اپنے آپ کو جانیں گے ہم کون ہیں, ہم خدا کے بچے ہیں, میں خدا کا فرزند ہوں, میں شاہی قوم سے ہوں, میں شاہی کہنوں کا فرقہ ہوں, میں مقدس قوم ہوں, میرے اوپر خدا کا ہاتھ ہے, میں عام لڑکا نہیں ہوں, میں عام لڑکی نہیں ہوں. جب ہم سب کچھ لوٹا لائیں گے, کوئی چیز گم نہیں ہوگی. آپ کا جو نقصان ہوا ہے گزشتہ سالوں میں, جو صحت کا نقصان ہوا ہے, آپ لوٹا لائیں گے.
جو نشے سے مارے گئے ہیں، جو نشے میں اس وقت ہیں، آپ انہیں لوٹا لائیں گے۔ جو زمینیں بکی ہیں آپ واپس کر لیں گے۔ خدا کر سکتا ہے، خدا آپ میں سے کسی کو کھڑا کر دے گا، کاروبار ایسا دے دے گا، برکت ایسی دے دے گا، آپ زمینیں خریدنا شروع ہو جائیں گے، آپ سب کچھ سود سمیت واپس لوٹا لائیں گے۔ آمین۔ داؤد نے ان سب کو مارا، 12-13 سال اس نے محنت کی۔ اچھا آخری بات، کیونکہ وہ رکا نہیں تھا نا، اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا تھا۔ اگر آپ رک گئے نا کچھ بھی نہیں ہوئے گا۔ اوہ بھائی جی آج بڑا مزہ آیا، بھائی جی اتنا اچھا کلام سی نا، بہت اچھا لگا، لیکن اگر آپ نے کچھ کیا نا، اگر آپ کھڑے نہ ہوئے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، ایک گھنٹے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ رکیں۔ اس واقعے کے بعد کیا ہوا؟ میں نے شروع میں کیا بتایا تھا؟ یہ کس ملک میں رہ رہا تھا؟ ہاں جی، فلسطینیوں کے ملک میں، سکلاگ میں رہ رہا تھا۔ اور فلسطینیوں نے جنگ کس کے ساتھ شروع کی تھی؟ اس کی قوم داؤد کی، اسرائیلیوں کے ساتھ۔ اب ادھر وہ جنگ تھی، ادھر یہ ایک اپنی جنگ لڑ رہا ہے۔ جب یہ واپس آیا سکلاگ سے اپنی بیویوں کو، مال کو، سارے لوگوں کو واپس لے کر، غور سے سننا، 3 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، ادھر اسرائیلیوں فلسطینیوں کی جنگ جاری ہے۔ وہاں سے ایک شخص آتا ہے، دوسری شامل کی کتاب پہلا باب، وہ آ کر داؤد کو ملتا ہے، داؤد کو کہتا ہے، وہ پوچھتا داؤد کیا حال ہے، جنگ کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا سول مر گیا ہے، سول مر گیا ہے، یونتن مر گیا ہے، سول کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ مر گئے ہیں۔ 10ویں آیت اگر پڑھے تو وہ نوجوان داؤد کے پاس آتا، غور کرنا آپ نے، تب میں نے اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے قتل کیا۔ یہ وہ نوجوان کہہ رہا ہے سول کے بارے میں۔ سول نے صرف اپنی ہی تلوار پر گر گیا تھا، لیکن اب اس کی جان نہیں نکل رہی تھی۔ یہ امالیکی جو ہے یہ وہاں سے گزرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ بھی سانسیں لے رہا ہے، یہ اس کو اپیل کرتا ہے سول کے مجھے مار دے، اور یہ اس کی تلوار لے کر اس کو مار دیتا ہے۔ اب یہ امالیکی وہاں سے آتا ہے اور آ کر داؤد جویں کہہ لو چاپلوسی کرنی، یا جویں کہہ لو کہ وہ جو تیری جان دے کہاں سی، وہ جو تجھے مار دینا چاہتا تھا وہ مر گیا ہے، یہ دیکھ، اور آ کر اسے کہتا ہے تب میں نے اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے قتل کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اب جو وہ گرا ہے تو بچے گا نہیں، اور میں اس کے سر کا تاج اور بازو پر کا کنگن لے کر ان کو اپنے خداوند کے پاس لایا ہوں۔ داؤد نے سنیا خدا دا منصوب، سول بادشاہ مر گیا، داؤد نے اپنے کپڑے پھاڑے، ادھر لوگوں نے بھی کپڑے پھاڑے، داؤد نے کہا انہوں مار دو۔ اور آپ نے غور کیا یہ شخص کیا لے کر آیا تھا؟ پیغام اور تاج لے کر آیا تھا۔ تاج کس کا تھا؟ سول کا تاج تھا، بادشاہ کا تاج تھا۔ کتنے سال گزر گئے سی داؤد نوں؟ 12-13 سال۔ کدے لی؟ بادشاہ بنن لی۔ ہے کہاں پر؟ آخری پوائنٹ ہے یہ ہمارا، ہے کہاں پر؟ سکلاگ سے تاج آ گیا۔ داؤد نے سول نہیں مارنے کی کوشش کی تھی، ہوں تو میں بلایا گیا، ہوں تو میں چنیا گیا، سول بادشاہ نہیں ہوئے گا، خدا نے کیا داؤد نے کوئی تاج تاج خود اٹھے آ گیا، اور وہ خود سکلاگ میں تھا۔ اور سکلاگ کون سی جگہ ہے؟ ان کا امتحان ہے، انہیں آپ سیکھا سکلاگ کیڑی جگہ ہے؟ سید تسی نہ دسیا ویکھو گے، دسو سکلاگ کون سی جگہ ہے؟ درد کی جگہ، کوئی ساتھ نہیں ہے، فیملی اسیر ہو گئی ہے، ایک کے اوپر دوسری جنگ، رو رو کر طاقت نہیں بچی، کمزور ہو گئے ہیں، تھک گئے ہیں، نوکری نہیں ہے، بیل آ گئے ہیں، مشکل آ گئی ہیں، پریشانی، ایک دوسرے دوسری مصیبت، تیسری مصیبت، چوتھی مصیبت، لیکن اسی جگہ پر تاج آ گیا، جس کے لیے اس نے کوشش 12-13 سال کے بعد خدا نے اسے برکت دی، اور اس کے بعد یہ وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ میری اور آپ کی زندگی میں اگر سکلاج آ جائے، وہاں پر ہم نے کرنا بس کیا ہے؟ اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر پاور چاہتے ہیں، اگر پوزیشن چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں
ایک پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا، اور وہ سکلاج کا پروسیس ہے، شاید بھاگنا پڑے لیکن وفادار رہنا پڑے گا۔ داؤد کسی بات میں بھی سول کے خلاف نہیں بولا تھا، اس نے اس کے جبہ کا دامن کاٹ لیا اور اس نے یہ بھی بتایا کہ میں تجھے مار سکتا تھا سول، میرے مالک، میرے خداوند، میرے بادشاہ، لیکن میں نے تجھے نہیں مارا کیونکہ تو خدا کا منصور ہے۔ کہ آپ نے پتھر پھڑے ہے نا پادریوں کے خلاف، بھائیاں کے خلاف، خادماں کے خلاف۔ داؤد مار سکتا تھا، میں تو بادشاہ خدا نے مجھے مسا کر تینوں مارا، میں چیچے کی پوزیشن تے آواں، سیٹ تے آواں۔ نو، داؤد تو پتا تھا مجھے پاور کے لیے، پوزیشن کے لیے، کرسی پر جانے کے لیے، اس جگہ پر پہنچنے کے لیے مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، خدا نے بول دیا جب وقت آگے میں وہاں پر ہوں گا۔ تاج ایک امالی کی، ایک غیر قوم کا بندہ لے کر اس کے پیچھے وہاں پر اس کے پیچھے آ گیا۔ سکلاج آپ کی درد کی جگہ، میری اور آپ کی مشکل کی جگہ، میری اور آپ کی آزمائش کی جگہ برکت کی جگہ بن سکتی ہے، تبدیلی کی جگہ بن سکتی ہے، شفٹنگ کی جگہ بن سکتی ہے۔ اگر آج درد آ رہی، تکلیف آ رہی، مشکلیں آ رہی، آزمائشیں آ رہی ہیں، تنگیاں ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کا بلاوا بڑا، میرے بھائی میری بہن، آپ سے خدا ایک بڑا کام لینا چاہتے ہیں۔ داؤد کو دیکھیں اور اس کے بعد یہ بادشاہ بنا۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، نہیں میں نہیں رکوں گا، میں نہیں ہمت ہاروں گا۔ ہاں یہ ایک اور مصیبت آ گئی ہے، اتنی دیر میں سی دعا کرنے ہیں، گڈی بھی نہیں ہے، کاراں بھی نہیں ہے، بنگلہ بھی نہیں ہے، بیداری بھی نہیں ہے۔ ایک تو ساری خدمت جڑی بنگلے تے کار تے آ کے رک گئی ہے۔ نو 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 میں پراسپیرٹی پتہ کس کو سمجھتا ہوں، یہ ہونی چاہیے، یہ آسانیاں ہیں، اے سی ہو گھر میں، سارا کچھ خدا دے، اچھی بات ہے۔ میں خدمت کی بات کر رہا ہوں، عام نہیں بات کر رہا، لیکن عموماً خدمت میں اب معیار یہ بن گیا، گڈی ہے پاتری؟ نہیں، یہ کدا پاتری؟ اچھا گھر ہے؟ نہیں۔ باتھ روم اچھا؟ نو، یہ کدا پاتری ہے؟ اچھی فیملی؟ نو، یہ کدا پاتری ہے؟ شانتی نگر سے بیداری آ جائے، یہ میری خوشحالی ہے۔ شانتی نگر کا بچہ ورشپ کرے، نوجوان یسو دے بھوکے پیاسے ہو جائیں، یہ میری خوشحالی ہے، یہ میری برکت ہے، یہ میری ویژن ہے۔ آمین۔ اور یہ میری اور آپ کی بھی ہونی چاہیے۔ ہاللیلویا۔ باقی چیزیں ساری پیچھے بھاگیں گی، تاج وہ پیچھے آ رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ جتھے وہ ہے تاج اتھے آ رہا ہے۔ زبردست بات نہیں ہے یہ؟ کرسی، پوزیشن، اس کے پیچھے نہ بھاگیں، خدا ان کے پیچھے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے پیچھے آتی جائیں گی۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اسٹرانگ کریں، آپ اہل ہیں، آپ قابل ہیں، خدا نے آپ کو، خدا تہاڈے نال ہے، خدا میرے نال ہے، نوجوانوں خدا تہاڈے نال ہے۔ آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ آپ کے باپ نے، آپ کی ماں نے، اپنے خاندان نے آپ کو کہا تو ناکام ہے، تو ویلا ہے، نو، اسے بولیں خدا میرے ساتھ ہے، ایک دن میں پوزیشن پر ہوں گا۔ خدمت میں بھی کچھ سامنے نہیں آیا، ایک دن آپ دیکھیں گے جو آپ نے دعائیں کی ہیں، جو آپ روئے ہیں، جو اپنے آنسو بہائے ہیں، جو آپ گھٹنوں کے بل ہوئے ہیں، ایک دن آپ سرفرازی اور بیداری کو دیکھیں گے نسلوں کے اندر۔ آپ اپنی نسلوں کے لیے، آئندہ آنے والوں کے لیے بیج بو رہے ہیں، برکت کا بیج۔ آنسوؤں کے ساتھ جو بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ تسی دیکھ گے نا تو ہر ایک چیز دیکھ جائے گی، تسی روک گے نا ہر ایک چیز رک جائے گی۔ چلتے رہیں، رکے نا، وفاداری خدا کے ساتھ کریں، وفادار رہیں، خدا آپ کو، آپ کی نسل کو سرفراز کرے گا۔ آئے اپنے خدا ان کے لیے زوردار تعلیم دیں۔ آئے اپنی آنکھیں بند کریں، شکر گزاری کی دعا